اللہ وبرکاتہ۔ ریاست قطر کی آواز اردو ریڈیو سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ مہاوش خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے ایرانی صدر کے ساتھ ٹیلی فون کے رابطے میں شدت میں کمی، سول باشندوں کو لڑائی کے اثرات سے بچانے، غزہ میں امداد کے پرامن راستے کھولنے اور انسانی کوششوں پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے ایرانی ہم منصب کے ساتھ ملاقات میں غزہ میں فوری فائر بندی اور قیدیوں کی رہائی پر زور دیا ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی اہلکاروں کے ساتھ رابطوں میں فلسطینیوں کے جبری انخلا کی کوششوں کے خطرے پر متنبہ کیا ہے۔ قابض اسرائیلی فوجیں غزہ کی پٹی پر مسلسل بمباری کر رہی ہیں، جس میں 2200 سے زیادہ افراد شہید ہو گئے ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے اسلامیہ جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول کی ہے۔ اس رابطے میں دو طرفہ تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد مسائل اور تازہ حالات، خاص طور پر فلسطینی اراضی اور اسرائیل کے حالات و واقعات پر بات چیت کی گئی۔ صاحب سمو امیر نے اس رابطے میں شدت میں کمی لانے، سول باشندوں کو لڑائی کے اثرات سے بچانے، غزہ میں امداد کے پرامن راستے کھولنے، انسانی کوششوں اور تشدد کے علاقائی عدم پھیلاؤ کی ضمانت پر زور دیا ہے۔ اس کے علاوہ صاحب سمو امیر نے سول باشندوں کو نشانہ بنانے، اجتماعی سزاؤں کی پالیسیوں اور فلسطینیوں کی نقل مکانی کے مطالبوں کی مذمت پر مشتمل قطر کے مستقل موقف پر بھی زور دیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثانی سے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبدالعیان نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور فلسطینی سرزمین اور اسرائیل کے موجودہ حالات اور ان کی ڈیولپمنٹ پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے فوری فائر بندی اور قیدیوں کی رہائی کی ضرورت اور تشدد و تنازع کے علاقائی پھیلاؤ کے خطرے پہ متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پھیلاؤ کی صورت میں اس کے بھیانک نتائج مرتب ہوں گے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثانی نے یونائیٹڈ کنگڈم کے وزیر خارجہ جناب جیمز کیریفرلی کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کینیڈا کی وزیر خارجہ محترمہ میلانا جولی اور یورپی یونین کی خارجہ امور اور سیکیورٹی پالیسی کے اعلیٰ نمائندے جناب جوزف بوریل کی جانب سے 2 ٹیلی فون کالز وصول کی ہیں۔ ان رابطوں میں فلسطینی اراضی اور اسرائیل کے موجودہ حالات اور ان کی ڈیولپمنٹس اور شدت میں کمی لانے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے ان رابطوں میں قطر کے اس مستقل موقف پر زور دیا ہے کہ وہ سول باشندوں کو نشانہ بنانے کی تمام شکلوں کی مذمت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بے گناہ سول باشندوں، خاص طور پہ عورتوں اور بچوں کے قتل اور اجتماعی سزاؤں کی پالیسیوں کا اپنانا کسی بھی حالت میں قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے انسانی گزرگاہیں کھولنے کی ضمانت پر بھی زور دیا تاکہ بمباری میں پھنسے ہوئے فلسطینی بھائیوں کو خاص طور پہ غزہ کے حالات کی بگاڑ میں بچاؤ کا سامان اور امداد پہنچائی جا سکے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے غزہ پر جاری جارحیت کو رکوانے کے لیے بین الاقوامی علاقائی کوششوں میں ہم آہنگی لانے اور جامع اور منصفانہ امن کے قیام کے لیے سنجیدگی سے کام کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے فلسطینی عوام کو زبردستی غزہ سے نقل مکانی پر مجبور کرنے کی کوششوں کے خطرات پر بھی متنبہ کیا اور پرزور انداز میں کہا کہ مسئلہ فلسطین ایک منصفانہ مسئلہ ہے اور برادر فلسطینی عوام کے حقوق قانونی حقوق ہیں اور ان کا یہ بھی حق ہے کہ 1967 کی سرحدوں کی مطابق آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں آئے اور اس ریاست کا دارالحکومت مشرقی القدس ہو۔ ریاست قطر نے اعلان کیا ہے کہ وہ برادر فلسطینی عوام کو غزہ کی پٹی سے زبردستی بے دخل کرنے کی کوششوں کو سختی سے مسترد کرتی ہے۔ اس نے اپیل کی ہے کہ پٹی کا محاصرہ ختم کیا جائے اور بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی انسانی قانون کے
वाजिब सिविल बाशिंदों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वज़ारत ख़ारजा ने अपने एक बयान में इज्तिमाई सज़ाएं देने की पॉलिसी इख्तियार करने के खतरे पर मुतनब्बे किया है और कहा है कि गज़ा की पट्टी के शुमाली हिस्से को आबादी से खाली कर देने की बातें भी इसी पॉलिसी का हिस्सा हैं। बयान में मजीद कहा गया कि सिविल बाशिंदों को अपने घर बार छोड़कर पड़ोसी मुल्कों में पनाह लेने पर मजबूर करना भी बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। इससे मकबूजा फ़लस्तीनी सरजमीन में जारी मुहाज़ आराइयों के असरात की शिद्दत में और भी इजाफा हो जाएगा और फ़लस्तीनी अवाम की परेशानियां मजीद बढ़ जाएंगी। वज़ारत ख़ारजा ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो फौरी तौर पर हरकत में आते हुए इंसानी गुज़रगाहें खुलवाएं जिनसे बैनुल-अक़वामी तंजीमों को तिब्बी और ग़िज़ाई अमदाद ग़ज़ा में ले जाने और सिविल ज़ख्मियों को वहां से निकालने की इजाज़त हो। वज़ारत ख़ारजा ने पुरज़ोर अंदाज में कहा है कि इलाके में पायदार अमन की बहाली के लिए इकलौती ज़मानत ये है कि मसला फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना और पायदार हल तक पहुंचा जाए, जिसमें फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक की बहाली और 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम शामिल हो और इस रियासत का दारुल हुकूमत मशरिकी अल-कुद्स हो। वज़ीर मालियात जनाब अली बिन अहमद अल कुवारी ने मराकश में वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ग्रुप के सालाना इजलासों की साइड लाइन में अरब वज़राए मालियात की वर्ल्ड बैंक के सरबराह के साथ मुलाकात में शिरकत की है। इस मुलाकात में अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी डेवलपमेंट्स और अरब मुल्कों की मईशतों को दरपेश चैलेंजों पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर मालियात से मराकश की वज़ीर इक़्तिसादियात और मालियात मोहतरमा नादिया फ़तेह अल अलवी और वफाकी जमहूरिया सोमाली के वज़ीर मालियात जनाब बेही ईमान एजिया ने अलग अलग मुलाकात की है और इन मुलाकातों में मुख्तलिफ शोबों खासतौर पर मालियात और इक़्तिसादियात के शोबों में मुश्तरका मफादात से मुतअल्लिक़ मौज़ूआत और मुश्तरका कोशिशों में तौसी के इक़दामात पर बातचीत की गई। इसी तरह वज़ीर मालियात से इन इजलासों के दौरान वर्ल्ड बैंक के सदर जनाब अजाई बंगा, मराकश के बजट की तैयारी के जिम्मेदार और 2030 के वर्ल्ड बैंक की कमेटी के सदर जनाब फौजी लगजा डवेचे, बैंक के CEO जनाब क्रिस्टियान सुवेंग ने भी अलग अलग मुलाकात की है और इन मुलाकातों में दुनिया को दरपेश अहम इक़्तिसादी चैलेंजेस और डेवलपमेंट्स पर बातचीत की गई और इनमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुश्तरका ताउन के मुख्तलिफ मौज़ूआत भी ज़ेरे बहस आए। शूरे कौंसिल ने काहिरा में अरब लीग के सेक्रेटरीट में मुनक्कद होने वाले अरब पार्लियामेंट्स के चौथे सेशन के पहले आम इजलास में शिरकत की है। अरब पार्लियामेंट ने गजा और फ़लस्तीनी अवाम पे की जाने वाली इसराइली जहरीत की मजम्मत की है और आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो तेजी के साथ हरकत में आए और बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ वर्जियों पर मुश्तमिल इसराइली कार्रवाइयों को रुकवाए जो अब इज्तिमाई खात्मे और जंगी जराइम तक पहुंच गई हैं। शूरा कौंसिल के एक रुकन जनाब ईसा बिन अहमद अन-नसर ने फ़लस्तीनी अवाम को दरपेश संगीन हालात की तरफ इशारा किया और उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर का दिन अब इज्जत और आबरू का दिन बन गया है। उन्हें इसराइल के इन दावों को सख्ती से मुसर्रद कर दिया है कि वो फ़लस्तीनियों के खिलाफ जो कुछ कर रहा है वो अपने दिफा कर रहा है। उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि जो कुछ किया जा रहा है ये अरबी मुसलमान अवाम का इज्तिमाई सफाया है। मकबूजा फ़लस्तीन में की जाने वाली कार्रवाइयों और हालात पर नजर डालें तो काबिज इसराइली फौजें आज 9वें रोज भी गजा की पट्टी पर जबरदस्त बमबारी कर रही हैं। रात तक शहीदों की तादाद 2228 थी, लेकिन हर एक घंटे में इस तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि जख्मियों की तादाद 8744 बताई गई है और अब इसमें भी इजाफा हो चुका है। इसराइल में गजा पर ज़मीनी हमला करने के लिए जनरल मोबाइलाइजेशन का ऐलान कर दिया है और फ़लस्तीनी मुज़ाहमत ने अपने रॉकेटों के नए हमलों में तल अबीब, अस्कलान और दूसरे इसराइली इलाकों को निशाना बनाया है। दर असना हमास तहरीक के सियासी दफ्तर के सदर इस्माइल हनिया ने टेलीविजन पर दिए गए अपने एक बयान में कहा कि मुज़ाहमत ने तूफ़ान अक्सा ऑपरेशन के जरिए तारीख रकम करना शुरू कर दी है और ये ऑपरेशन कब्जे के खात्मे की इब्तिदा है।
انہوں نے زور دے کے کہا کہ اہل غزہ اپنی سرزمین کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اور معرکہ جاری ہے۔ انسانی حقوق میں ہم آہنگی کے اقوام متحدہ کے دفتر نے بتایا ہے کہ 9 ملین سے زیادہ فلسطینی غزہ کے اندر ہی اندرونی علاقے میں منتقل ہو گئے ہیں۔ فلسطینی ہلال احمر نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ کی پٹی کے القدس ہاسپٹل کو خالی کروا لینے کے اسرائیلی فیصلے کو رکوانے کے لیے فوری مداخلت کرے اور ہنگامی حالات میں بچاؤ کے کاموں میں ہم آہنگی اور انسانی امور کے لیے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے انڈر سیکریٹری نے زور دے کے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی کی انسانی صورتحال انتہائی نازک اور ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ روس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کل پیر کے روز ایک قرارداد کے مسودے پہ رائے شماری کرائے جس میں غزہ کی پٹی میں فوری انسانی فائر بندی کی اپیل کی گئی ہے۔ روس نے اس سے قبل بھی ایک قرارداد کا مسودہ تیار کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ فلسطین اسرائیل کشمکش کے علاقے میں فوری طور پہ فائر بندی کر دی جائے اور یرغمالیوں کو رہا کر دیا جائے۔ شام سے متعلق یہ خبر آئی ہے کہ قابض اسرائیلی طیاروں نے حلب کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر فضائی حملہ کیا ہے، جبکہ آج سے چند روز قبل حلب اور دمشق کے ہوائی اڈوں پر اسی طرح حملے کیے گئے تھے۔ شام کی خبر رساں ایجنسی سانا نے ایک فوجی ذریعے کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس حملے سے ہوائی اڈے کو نقصان پہنچا ہے اور وہ اب آؤٹ آف سروس ہو گیا ہے۔ لبنان میں حزب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے شبا کے باغات نامی مقبوضہ علاقے میں 6 اسرائیلی ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں اور ان حملوں میں مطلوبہ مقامات کو ٹھیک ٹھاک اور براہ راست نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ قابض فورسز نے لبنان کی سرحدی علاقوں کی طرف توپ خانے سے گولہ باری کی ہے۔ اور اب کھیلوں کی خبریں۔ اردن انٹرنیشنل فرینڈلی چیمپئن شپ کا فائنل میچ آئندہ منگل کے روز قطر اور ایران کی قومی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا۔ قطر کی ٹیم نے جسے الادم کہا جاتا ہے عراقی ٹیم کو پینالٹیز پر شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، جبکہ ایرانی ٹیم ہوم گراؤنڈ میں کھیلنے والی اردنی ٹیم کو 3-1 سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اب تیسری اور چوتھی پوزیشنوں کے لیے عراق اور اردن کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ بھی آئندہ منگل کے روز ہی ہوگا۔ قطر کی اولمپک ٹیم آج شام الغرافہ کلب کے ثانی بن جاسم اسٹیڈیم میں ایک فرینڈلی میچ کھیلے گی۔ یہ میچ AFC انڈر 23 کپ کے فائنل میں مقابلے کرنے کے لیے دونوں ٹیموں کی تیاریوں کے فریم ورک کا ایک حصہ ہے۔ قطر کی میزبانی میں اس کپ کے مقابلے 15 اپریل سے 3 مئی 2024 کے دوران کرائے جائیں گے۔ یہ ٹورنامنٹ اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہوگا کہ اس کی کامیاب ٹیمیں اگلے سال موسم گرما میں فرانس کے دارالحکومت میں ہونے والے اولمپک فٹ بال مقابلوں میں حصہ لینے کی اہل بن جائیں گی۔ اوریدو کپ چیمپئن شپ کے دوسرے گروپ مقابلوں میں الغرافہ اور دحیل کے درمیان کل ہفتے کے روز میچ ہوا اور الدحیل نے یہ پرجوش میچ 2-0 سے جیت لیا ہے۔ قطری ہینڈ بال ٹیم پیرس اولمپکس 2024 کے ایشین کوالیفائرز مقابلوں میں شرکت کی تیاریاں کر رہی ہے۔ یہ مقابلے اس ماہ اکتوبر کی 18 سے 28 تاریخ تک دوحہ میں کرائے جائیں گے۔ اولمپک کوالیفائنگ میچز کے گروپ اے میں قطری ٹیم کے ساتھ سعودیہ، جنوبی کوریا، امارات، چین اور انڈیا شامل ہیں، جبکہ گروپ بی میں بحرین، ایران، کویت، ازبکستان، جاپان اور قازقستان کی ٹیمیں ہیں۔ قطر اسٹارز لیگ فاؤنڈیشن نے پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں منعقد کیے گئے ورلڈز لیگ فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی ہے۔ پولش پروفیشنل لیگ کی میزبانی میں ہونے والے اس اجلاس میں متعدد انٹرنیشنل لیگز نے شرکت کی ہے۔ قطری فاؤنڈیشن کے وفد میں فاؤنڈیشن کے CEO جناب ہانی طالب بالان اور قطر اسٹارز لیگ فاؤنڈیشن کے میچز اور فٹ بال ڈیولپمنٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر احمد خلیل عباسی شامل تھے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC ورلڈ کپ 2023 کے 12ویں میچ میں بھارت نے پاکستان کو کھیل کے تمام شعبوں میں چت کر دیا۔ احمد آباد کے نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے پاکستان کے 192 رنز کا ہدف 30.3 اوورز میں صرف 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ جسپریت بمراہ کو عمدہ بالنگ پرفارمنس پر پلیئر آف دا میچ قرار دیا گیا۔ اس نے 7 اوورز میں 19 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کی۔ پہلے بالنگ اور فیلڈنگ کے ذریعے
ذریعے پاکستان کو 191 رنز پہ آل آؤٹ کرنے والے بھارتی ٹیم کی یہ ورلڈ کپ کی تاریخ میں لگاتار 8ویں فتح ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ڈائریکٹر مکی آرتھر نے کہا ہے کہ آج کا میچ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC ایونٹ نہیں بلکہ بھارتی کرکٹ بورڈ BCCI کا ہوم ایونٹ لگا۔ پاکستان کے لیے نعرے کم ہی لگائے گئے۔ احمد آباد میں پریس کانفرنس کے دوران مکی آرتھر نے کہا ہے کہ یہ بڑا میچ تھا، آج ہم اچھا نہیں کھیلے، 155 سے 191 پر آؤٹ ہو جانا مناسب نہیں۔ آج کے نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صدر سمومی نے ایرانی صدر کے ساتھ ٹیلی فون کے رابطے میں شدت میں کمی، سول باشندوں کو لڑائی کے اثرات سے بچانے، غزہ میں امداد کے پرامن راستے کھولنے اور انسانی کوششوں پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے ایرانی ہم منصب کے ساتھ ملاقات میں غزہ میں فوری فائر بندی اور قیدیوں کی رہائی پر زور دیا ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی اہلکاروں کے ساتھ رابطوں میں فلسطینیوں کی جبری انخلاء کی کوششوں کے خطرے کو متنبع کیا ہے۔ قابض اسرائیلی فوجیں غزہ کی پٹی پہ مسلسل بمباری کر رہی ہیں، جس میں 2200 سے زیادہ افراد شہید ہو گئے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز ایڈیٹر سیف الرحمان، آپریٹر جابر احمد اور اسٹوڈیو سے انتخاب عالم اور مہاوش خان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز FM 107 قطر نیشنل ریڈیو پر، اور میں اس ویڈیو کو ریکارڈنگ کر کے ایڈیٹنگ کر کے آپ کو نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل پر اپڈیٹ کیا ہوں اور فیس بک شیخ نور پیج پر اپڈیٹ کیا ہوں۔ یہ نیوز چینل یہ نیوز اپڈیٹ گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے، کوئی فیک نہیں رہتا، کوئی ملاوٹ نہیں رہتا، اسی لیے میں اس کو اچھی طرح سے ایڈیٹنگ کر کے میں اس یوٹیوب میں اپلوڈ کرتا ہوں۔ آپ کو اسی طرح سے ویڈیو دیکھنا ہے، اصلی نیوز آپ کو ملتے رہے، اسی لیے میرے چینل نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور لائک اور کمنٹ کر کے رکھ لیجئے، تاکہ اپڈیٹ جیسے ہی ہوا نیوز ہر دن وہ آپ کو ملتا رہے۔